السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسد قریشی اور آج میں بات کروں گا اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کے بارے میں، جو مکمل طور پر باولے ہو چکے ہیں اور وہ نہ اپنے مالک کی سن رہے ہیں اور نہ ہی جو رستے میں آ رہا ہے اس کی سن رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کی حالیہ دھمکیوں کے بارے میں، جس میں اس نے قطر پر حملہ کیا اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کا نام لے کر دھمکی امیز، اشتعال امیز، اس پر میں بات کروں گا۔ نتن یاہو کے بیانات کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ ماضی میں بھی ایسے جارحانہ اور متنازع باتیں کر چکے ہیں، خاص طور پر فلسطین کے معاملے پر، لیکن اس بار پاکستان سمیت اسلامی دنیا کو دھمکی دینا ایک سنگین اور اشتعال انگیز اقدامات ہے۔ یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس پر اسلامی ممالک کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی ممالک کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں؟ تو اس پر میں بات کروں گا۔ اسلامی ممالک کو OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ایک مشترکہ قرارداد پاس کر سکتے ہیں، اقوام متحدہ میں آواز بلند کر سکتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک پاکستان، قطر یا ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے مسلم امہ کی عزت اور وقار کا سوال ہے۔ اگرچہ براہ راست جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، لیکن اسلامی ممالک مشترکہ فوجی مشقیں، انٹیلیجنس تعاون اور دفاعی صنعت میں شراکت داری کر سکتے ہیں۔ پاکستان، ترکی، ایران اور دیگر ممالک اپنی عسکری صلاحیتیں دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ وہ خاموش تماشائی نہیں۔ مسلم دنیا کے پاس سب سے بڑی طاقت تیل اور گیس۔ اگر اسلامی ممالک متحد ہو کر اپنی توانائی کے وسائل پر موقف اختیار کریں تو دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک کو سننا پڑے گا۔ اس طرح اسرائیلی مصنوعات اور سرمایہ کاری کے بائیکاٹ ایک مضبوط ہتھیار بن سکتا ہے۔ اسلامی دنیا کے عوام اپنی حکومت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھل کر موقف اختیار کریں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر مشترکہ مہم چلائی جا سکتی ہے تاکہ دنیا کو پیغام پہنچایا جا سکے کہ مسلم امہ متحد ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اسلامی ممالک کے درمیان سیاسی اور معاشرتی اختلافات ہیں۔ کچھ ممالک امریکہ اور یورپ کے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور کچھ اپنے تجارتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلم امہ ہمیشہ ایک آواز میں بات نہیں کر سکتی۔ اگر اسلامی ممالک واقعی اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں تو انہیں تین چیزیں کرنی ہوں گی۔ اختلافات بلا کر ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہوگا، اپنی دفاعی صنعت اور معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، فلسطین، قطر اور کشمیر جیسے مسائل پر دو ٹوک موقف اپنانا ہوگا۔ نتن یاہو کی دھمکیاں یقیناً خطرناک ہیں، مگر یہ بھی ایک موقع ہے کہ مسلم امہ اپنی اصل طاقت دکھائے۔ یہ وقت ہے کہ ہم صرف احتجاج نہ کریں بلکہ عملی اقدامات کریں تاکہ آئندہ کوئی بھی ملک اسلامی دنیا کو دھمکی دینے سے پہلے 100 بار سوچے۔